بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہیروز کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری آج کی محفل ایک ایسی شخصیت کے نام ہے جس نے امت مسلمہ کو اپنے حسین ماضی سے روشناس کرایا۔ آج سے 10 سال قبل وجود میں آنے والی ترک حکومت کے باضمیر، با کردار، با حوصلہ اور با ہمت صدر جناب رجب طیب اردوان کے نام، جن کا ہر عمل صہیونی طاقتوں اور اسلام دشمن عناصر کی نظر میں کسی حماقت سے کم نہیں۔ تو آئیے وہ 29 شاندار کارنامے آپ کی نظر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی حماقتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 1، 2013 میں ترکی کی کل ملکی پیداوار 1 ٹریلین 100 ملین ڈالر تھی، جو کہ مشرقی وسطی کی مضبوط ترین 3 اقتصادی قوتوں یعنی ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مجموعی پیداوار کے برابر ہے۔ اردن، شام اور لبنان جیسے ملکوں کا تو شمار ہی نہیں۔ نمبر 2، ایردوان نے سالانہ تقریباً 10 پوائنٹس کے حساب سے اپنے ملک کی معیشت کو 111 نمبر سے 16 نمبر پر پہنچا دیا، جس کا مطلب ہے کہ ترکی دنیا کی 20 بڑی طاقتوں G20 کے کلب میں شامل ہو گیا ہے۔ نمبر 3، ایردوان نے ترکی کو دنیا کی مضبوط ترین اقتصادی اور سیاسی قوت بنانے کے لیے 2023 کا ہدف طے کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ترکی اس عزم میں کامیاب ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ نمبر 4، استنبول ایئرپورٹ یورپ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اس میں یومیہ 1260 پروازیں آتی ہیں۔ مقامی ایئرپورٹ کی صبح کی 630 فلائٹس اس کے علاوہ ہیں۔ نمبر 5، ترک ایئر لائن مسلسل 3 سال سے دنیا کے بہترین فضائی سروس ہونے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے۔ نمبر 6، 10 سالوں کے دوران ترکی نے جنگلات اور پھلدار درختوں کی شکل میں 2 بلین 770 ملین درخت لگائے ہیں۔ نمبر 7، اپنے اس دور حکومت میں ترکی نے پہلا بختر بند ٹینک، پہلا ایئر کرافٹ، پہلا ڈرون اور پہلا سیٹلائٹ بنایا ہے۔ یہ سیٹلائٹ عسکری اور بہت سے دیگر امور سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 8، اردوان نے 10 سالوں کے دوران 125 نئی یونیورسٹیاں، 199 اسکول، 510 ہاسپٹل اور 1,69,000 نئی کلاسیں تیار کی ہیں، تاکہ طلباء کی تعداد فی کلاس 21 سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 9، گزشتہ مالی بحران کے دوران جب امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں نے بھی اپنی فیسیں بڑھا دی تھیں، ان دنوں میں بھی ایردوان نے حکم نامہ جاری کیا کہ تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم مفت ہوگی اور سارا خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ نمبر 10 سال پہلے ترکی میں فی فرد آمدن $3500 سالانہ تھی، جو 2013 میں بڑھ کر $11,000 سالانہ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ شرح فرانس کی فی فرد شرح آمدن سے زیادہ ہے۔ اس دوران ترکی کی کرنسی کی قیمت میں 30 گنا اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 11، ترکی کی بھرپور کوشش ہے کہ 2023 تک علمی تحقیقات کے لیے 3 لاکھ اسکالرز تیار کیے جائیں۔ نمبر 12، اہم ترین سیاسی کامیابیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ایردوان نے قبرص کے دونوں حصوں میں امن قائم کیا اور کرد کارکنوں کے ساتھ برابری کی سطح پر مذاکرات کے ذریعے خون خرابے کو روکا۔ آرمینیا کے ساتھ مسائل کو سلجھایا۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کی فائلیں گزشتہ 9 دہائیوں سے رکی ہوئی تھیں۔ نمبر 13، ترکی میں تنخواہوں اور اجرتوں میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ مزدور کی کم از کم تنخواہ 340 لیرہ سے بڑھ کر 957 لیرہ ہو گئی ہے۔ کام کی تلاش میں پھرنے والوں کی شرح 38% سے کم ہو کر 2% پر آ گئی ہے۔ نمبر 14، ترکی میں تعلیم اور صحت کا بجٹ دفاع کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ یہاں استاد کی تنخواہ ڈاکٹر کے برابر ہے۔ نمبر 15،
ترکی میں 35,000 ٹیکنالوجی لیب بنائی گئی ہیں جہاں نوجوان تربیت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 16، ایردوان نے 47 ارب کا بجٹ خسارہ پورا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ جون میں بدنام زمانہ ورلڈ بینک کے قرضے کی $300 ملین کی آخری قسط بھی ادا کر دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ترکی نے ورلڈ بینک کو $5 ارب قرضہ دیا، مزید برآں ملکی خزانے میں $100 ارب کا اضافہ کیا، جبکہ اس دوران بڑے بڑے یورپی ممالک اور امریکہ جیسے ملک قرضوں، سود اور افلاس کی وادی میں حیران و سرگرداں ہیں۔ نمبر 17، 10 سال قبل ترکی کی برآمدات $23 ارب تھیں، اب اس کی برآمدات $153 ارب ہیں، جو کہ دنیا کے 190 ممالک میں پہنچتی ہیں۔ ان برآمدات میں پہلے نمبر پر گاڑیاں اور دوسرے نمبر پر الیکٹرانک کا سامان آتا ہے۔ یورپ میں بکنے والی الیکٹرانک اشیاء میں ہر 3 میں سے ایک ترکی کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 18، ترکی حکومت نے توانائی اور بجلی کی پیداوار کے لیے کوڑے کی ری سائیکلنگ کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس سے ترکی کی 1/3 آبادی مستفید ہو رہی ہے۔ ترکی کے شہری اور دیہی علاقوں کے 98% گھروں میں بجلی پہنچ چکی ہے۔ نمبر 19، ایردوان نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بچے کے ساتھ مباحثہ میں شرکت کی، جس میں ترکی کے مستقبل کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اس بچے کی عمر 16 سال سے زائد نہیں تھی۔ ایردوان نے اس بچے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ اپنے اس عمل سے ایردوان نے ترک بچوں کو مباحثہ اور گفتگو کی ایک بہترین مثال پیش کی۔ اس سے ان بچوں کے مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 20، عرب سیکولرز کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ ترکی کی دوستی کا جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ غزہ جانے والے ماوے مرمرہ جہاز پر جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو ترکی نے اسرائیل کو بھرپور تمانچہ رسید کیا اور نہ صرف اسے معافی مانگنے پر مجبور کیا بلکہ معافی کے لیے غزہ سے محاصرہ ختم کرنے کی شرط بھی عائد کی۔ نمبر 21، 2009 میں ہونے والی دافوس اقتصادی کانفرنس میں جب اسرائیلی صدر پیریز نے غزہ پر حملے کا جواز پیش کیا اور لوگوں نے اس پر تالیاں بجائیں تو اسرائیل کے اس دوست ایردوان نے تالیاں بجانے والوں پر شدید تنقید کی اور یہ کہہ کر اس کانفرنس سے اٹھ گئے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایسی گفتگو پر تالیاں بجاتے ہو، حالانکہ اسرائیل نے غزہ میں ہزاروں بچوں اور عورتوں کی جانیں لی ہیں۔ نمبر 22، ایردوان نے اپنے مخالفین کا سامنا واٹر کینن سے کیا۔ اس نے ان پر مگ طیاروں اور اسکڈ میزائلوں سے حملہ نہیں کیا۔ نمبر 23، ایردوان نے اپنی بیٹی کے سر سے حجاب اتارنے سے انکار کیا اور تعلیم کے حصول کے لیے اسے یورپ بھیج دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ترکی کی یونیورسٹیوں میں حجاب پر پابندی تھی۔ نمبر 24، ایردوان وہ واحد شخص ہے جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ برما کا دورہ کیا اور میانمار کے ستم رسیدہ مسلمانوں سے ملاقاتیں کیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ نمبر 25، 9 دہائیوں پر محیط سیکولر دور حکومت کے بعد ایردوان نے ترکی کی یونیورسٹیوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ نمبر 26، ایردوان نے یونیورسٹیوں اور عدالتوں میں حجاب پہننے کی آزادی دی۔ نمبر 27، ایردوان نے بحر اسود کے کنارے پر سب سے بڑے معلق پل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف پر مشتمل لائٹنگ کی، جبکہ ایک عرب ملک نے دنیا کا سب سے بڑا کرسمس درخت بنایا جس پر $40 ملین لاگت آئی۔ نمبر 28، ایردوان ترکی کے نصاب میں عثمانی رسم الخط کو واپس لا رہے ہیں جو در حقیقت عربی رسم الخط ہے۔ اور آخری نمبر 29، ایردوان نے 7 سال کی عمر کے 10,000 بچوں کے ایک جلوس کا اہتمام کیا جو استنبول کی سڑکوں پر یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ 7 سال کے ہو گئے ہیں اور اب وہ نماز اور قرآن پاک کا حفظ شروع کریں گے۔
دوستو، یہ آخری نمبر میری معلومات کا تھا۔ مجھے امید ہے کہ طیب اردوان ایسی حماقتیں کرتے رہیں گے اور امت مسلمان کا دل جیتتے رہیں گے۔ ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔